ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का एक शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। इसका सबूत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई बार दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे बहुत से मौके आए जहाँ एक आदमी की रसाई नहीं हो सकती थी, वहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुश्किल से मुश्किल सवालात का जवाब दिया। और ये जो इल्म है ये एक खजाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछे गए 10 आदमियों के एक ही सवाल पर मुख्तलिफ 10 जवाब उन्होंने कैसे दिए। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस भी आप तक वक्त पर पहुंच सकें। नाज़रीन, एक दफा का जिक्र है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में 10 आदमी हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन, हमारा एक ही सवाल है लेकिन हमें इसका जवाब अलग अलग चाहिए। यानी कहा कि सवाल एक है और उसके 10 जवाबात चाहिए। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि क्या सवाल है। उन्होंने पूछा कि इल्म बेहतर है या माल। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सुना और इसका जवाब देना शुरू किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नंबर 1, इल्म बेहतर है इसलिए कि माल की तुझे हिफाजत करनी पड़ती है जबकि इल्म तेरी हिफाजत करता है। यानी कि माल की हिफाजत इंसान को करनी पड़ती है और इल्म इंसान की हिफाजत करता है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नंबर 2, इल्म अफजल है इसलिए क्योंकि माल फरौन और ईमान का तरका है और इल्म जो है वो अंबिया इकराम की मिरास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया नंबर 3, इल्म बेहतर है माल से। माल खर्च करने से कम हो जाता है जबकि इल्म खर्च करने से बढ़ता है। यानी कि इल्म जितना फैलाया जाए उतना ज्यादा होता है, लेकिन माल अगर खर्च कर दिया जाए तो वो कम हो जाता है। नंबर 4 कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इल्म आला है माल से इसलिए कि माल देर तक रखने से अफसुर्दा हो जाता है लेकिन इल्म का कुछ नुकसान नहीं होता। नंबर 5 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इल्म बेहतर है माल से क्योंकि माल को हर वक्त चोरी का खतरा रहता है जबकि इल्म के लिए चोरी का कोई खतरा मौजूद नहीं होता। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता जबकि जो माल है उसे कोई भी चुरा सकता है। नंबर 6 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इल्म बेहतर है इसलिए कि साहिबे माल कभी कभी बखीर कहलाता है मगर साहिबे इल्म हमेशा कलीम ही रहता है। इल्म रखने वाला इंसान जो है वो बहुत आजिज़ होता है और वो उसके अंदर गरूर नहीं होता। नंबर 7 हज़रत अली ने फरमाया कि इल्म बेहतर है इससे दिल को रोशनी मिलती है और माल से दिल जो है वो स्याह हो जाता है। यानी कि माल की मोहब्बत में दिल स्याही की मानिद हो जाता है और जो इल्म है वो इंसान के दिल को रोशन करता है और इंसान को हक और बातिल में फर्क करना भी सिखाता है। नंबर 8 आपने फरमाया कि इल्म बेहतर है क्योंकि माल से इंसान के बेशुमार दुश्मन पैदा हो जाते हैं मगर इल्म से हर दिल अजीजी मिलती है। यानी कि इंसान के दोस्त बनते हैं और जो मालदार है उसके दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि जब इंसान के पास माल आता है तो लोग उससे हसद करने लग जाते हैं। लेकिन लोग ये जानते नहीं कि असल खजाना जो है वो इल्म है। इल्म एक ऐसी रोशनी है जो इंसान के अंदर यानी कि इंसान के दिल में मौजूद अंधेरों को खत्म करती है और इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है। नंबर 9 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इल्म बेहतर है। क़यामत के दिन माल का हिसाब किताब देना पड़ेगा और इल्म की कोई हिसाब नहीं होगा। क़यामत के दिन माल वालों को रोका जाएगा कि पहले हिसाब दो। क़यामत के दिन लोगों से 5 सवाल होंगे। उनमें से एक सवाल ये भी होगा कि माल कैसे कमाया। नंबर दूसरा जो सवाल होगा वो होगा कि उसे खर्च कैसे किया, क्योंकि अगर इंसान ने हराम माल कमाया तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद हैं और उसे आखिरत में इस चीज का जवाब देना होगा, इसकी सजा काटनी होगी। और माल को उसने खर्च किस तरह से किया, क्योंकि अगर दुनिया में वो फजूल खर्ची करता रहा तो उसे आखिरत के दिन अल्लाह को जवाब देना होगा कि अल्लाह ने जो उसे माल दिया था वो उसने कहां और कैसे खर्च किया। नंबर 10 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इल्म अफजल है माल से क्योंकि कसरत माल से फरौन वगैरह ने खुदाई के दावे किए मगर कसरत इल्म से अंबिया और खसूसी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी और इंकिसारी की। नाज़रीन, ये वो 10 सवाल हैं जो 10 आदमियों ने पूछे और उन्होंने कहा कि हर एक को इसका जवाब एक सवाल से अलग चाहिए और हज़रत अली ने अपने इल्म के मुताबिक उन 10 सवालों का जवाब दिया और बताया कि इल्म हर सूरत में माल से बेहतर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम माल के पीछे ना भागें और इल्म से ज्यादा कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इल्म को ज्यादा अहम करार दिया गया है।
اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کو مال عطا فرمایا ہے جبکہ علم والے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں علم جہاں سے ملے اسے حاصل کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ ایک تحفہ ہے اور اس پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا اور ہر چیز کا جواب ان کے پاس موجود ہوتا تھا، اور ان کی بہادری کے واقعات بھی اسلام کی تاریخ سے ہمیں بہت سے ملتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے، وہ بھی ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی عبادات کو وقت پر پورا کرتے تھے اور کوئی بھی عبادت ان کی لیٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو کچھ منافق لوگوں نے سوچا کیوں نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی عبادت لیٹ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے ایک ایسا سوال کیا جائے گا کہ جس کے جواب میں انہیں تاخیر ہو اور اس کی وجہ سے وہ اپنی عبادت جو ہے وہ تاخیر کا شکار کرتے ہیں۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا جائے گا جب وہ مغرب کی نماز پڑھنے لگیں گے، کیونکہ مغرب کی نماز میں بہت کم وقت ہوتا ہے اور سوال کا جواب دینے میں انہیں کافی ٹائم لگ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنی عبادت جو ہے تاخیر کا شکار کر دیں گے۔ حضرت علی مغرب کی نماز پڑھنے لگے تھے کہ منافق لوگ وہاں آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ پوچھو کیا سوال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان جانوروں کے نام بتائیں جو انڈے دیتے ہیں اور ان جانوروں کے نام بتائیں جو بچے دیتے ہیں۔ منافقین کو اس بارے میں تھا کہ خوش فہمی تھی ان کی کہ حضرت علی اس کا جواب بہت دیر سوچنے کے بعد دیں گے، لیکن حضرت علی جو ہر چیز کا علم رکھتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ منافقین یہ سن کر حیران رہ گئے اور حضرت علی نے ساتھ ہی اپنی عبادت شروع کر دی، یعنی کہ اپنی نماز کو وقت پر پورا کیا۔ ناظرین، آج بھی سائنسدان اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جانور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور وہ جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ حضرت علی کے اقوال بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ حضرت علی کا ایک قول جو ہے کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بات کرنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو۔ حضرت علی کا ایک اور قول ہے کہ لالچ سے روزی بڑھ نہیں جاتی لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے، معاف کرنا بہت اچھا انتقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو۔ ایک اور جگہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو چیز نہ آتی ہو اسے سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرو، اگر کسی چیز کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں شرم نہیں کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت علی نے فرمایا، علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ گناہوں پر شرمندہ ہونا انہیں مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور محنتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ حضرت علی ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، یعنی کہ 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہے۔ ان کی تمام خصوصیات کے علاوہ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کی سب سے چہیتی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ آپ درمیانے قد کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت تھا اور رونق والا تھا۔ خیبر کی جنگ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دعا دی تھی کہ اے اللہ، علی سے گرمی سردی کا اثر دور کرتے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر موسم میں ہر طرح کا لباس پہن لیا کرتے تھے۔ ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ علم کا ایک سمندر تھے۔ آپ کی علمی باتیں بہت مشہور ہیں، ان کے حوالے سے مختلف قسم کے واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور ان کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے نام حسن، حسین، محسن، زینب، کلثوم رکھے گئے۔ محسن بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔
حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، البتہ ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے شمار شادیاں کی، جن میں سے ان کے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں تھیں۔ اس طرح ان کی جو کل اولاد ہے اس میں 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں شامل ہیں۔ ناظرین، حضرت علی کے حوالے سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، ان کے علم کے حوالے سے بتایا کہ ان کے پاس کتنا زیادہ علم موجود تھا، اور وہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس میں لوگوں نے ان سے ایک سوال پوچھا اور ان سے کہا کہ ان کے 10 الگ الگ جواب دیں، اور حضرت علی نے ہر ایک جواب بہت ہی زبردست دیا، اور اس سے آج بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ساتھ ہی ہمیں بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کریں یا پھر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔